تین کام، یہ تین ملیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگی، احرام، نیت، تلبیہ، یہ تین چیزیں ملیں گی تو ایک چیز کاؤنٹ ہوگی. ایسا نہیں کہ احرام الگ ہے نیت الگ ہے، یہ تین چیزوں کو ایک چیز کاؤنٹ ہوتی ہے احرام بول کر. اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں صاف ہو جانا چاہیے کہ احرام کوئی خرید کی اور بیچنے والی چیز نہیں ہے. ہم لوگ عام طور پہ لوگ بولتے ہیں ہم لوگ احرام خرید کے لائیں. میں بولتا ہوں ذرا بتاؤ بھائی کیا خرید کے لائیں، بولا کے بتا یہ دیکھیے مفتی صاحب کو بولا احرام نہیں ہے، یہ احرام کی چادر ہے. احرام دنیا میں کہیں بکتا نہیں اور کہیں خریدا نہیں جاتا. نہیں سمجھ میں بات آئی سر. اور مثال دیتا ہوں، میرا چھوٹا سا بچہ ہے 6 سال کا، وہ رمضان کا وقت ابھی گزرا ہے، وہ میرا بیٹا آ کے بولتا ابو چلو آج روزہ خرید کے لائیں گے. کیا بولتا ہے؟ ابو چلو روزہ خرید کے لائیں گے. میں بولتا ہوں بیٹا روزہ نہیں خریدتے، روزہ نہیں ملتا بازار میں، مہدی پٹنم ٹولی چوکی پہ افطاری ملتی ہے، سحری ملتی ہے، روزہ نہیں. روزہ کہیں ویزیبل ہے کیا؟ ایسا بتائیے روزہ ہے کہیں؟ آپ کو روزہ آپ دکھائی نہیں سکتے. تو ایسے احرام بھی ہے. احرام دراصل حلال چیز کو حرام کرنے کا نام ہے. اس کی ایک علامت ہے چادر، مرد آدمی کے لیے، خواتین کے لیے نہیں ہے. پھر تو احرام مت بولی، احرام کی چادر بولی. احرام کی چادریں ہم خریدتے ہیں. اور حاجی چونکہ احرام اسی کو سمجھ گیا، ایک حاجی بول رہا میں 2000 کا خریدا، دوسرا حاجی بولی کیا 2000 کا خرید کے بڑا تیر مارے، میں 5000 کا خریدا. تو احرام کی چادر پر فخر نہیں کرنا ہے. وہ احرام جس میں چیزیں حلال تھی وہ حرام ہونے کا نام ہے. تو بات سمجھ میں آئی؟ سب احرام کا مطلب ہے کہ ہم پر وہ چیزیں جو آلریڈی ہمارے لیے حلال تھی، ہمارے لیے درست تھی، اب حرام ہو جائیں گی. اور دوسری چیز ہے نیت. نیت ہم عربی میں پڑھتے ہیں اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اے اللہ آپ اس کو آسان فرمائیے اور اللہ اس کو قبول فرمائیے. تین باتیں ہم نیت میں عام طور پر کہتے ہیں کہ اے اللہ حج کا بندے نے ارادہ کیا ہوا ہے، اے اللہ اس حج کو آسان فرمائیے اور اللہ اس حج کو قبول فرمائیے. حضرات گرامی حج کا ارادہ یہ تو الحمدللہ ہو چکا، پیمنٹ ہو چکا، کنفرمیشن ہو چکا، تقریباً صرف فلائٹ شیڈول آنا باقی. اور جہاں تک معاملہ آسانی کا ہے، آسانی کے بارے میں یاد رکھیے کہ ہم بڑی فکر کرتے ہیں. اور میں نے ابھی کہا نا اللہ کے مہمان ہیں ہم. کس کے مہمان ہیں؟ اللہ کے مہمان ہیں. تو انتظام کون کرے گا؟ حاجیوں کو لوگ پریشان کرتے ہیں، حاجی ایسا ہو جاتا، ویسا ہو جاتا، ادھر یہ ہو جاتا، ادھر وہ ہو جاتا. میں کہتا ہوں بھائی آپ کا میزبان کون ہے؟ کون دعوت کی؟ اللہ دعوت کی. تو اللہ انتظام کرے گا کہ سعودی حکومت انتظام کرے گی؟ اللہ انتظام کرے گا. اللہ آسانی پیدا کرے گا، اللہ ہم کو مشکلوں سے بچائے گا. اور بات یہ ہے اللہ اکبر کہ الحرم محترم میں کوئی آپ کے لیے مسائل نہیں ہے. وہ انتظامات کا تو وہ حال ہے کہ انٹرنیشنل ورلڈ لیول کے ارینجمنٹ ہے. صرف چھوٹی سی بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ حرم شریف میں صرف زمزم جو ہم پیتے ہیں نا، حاجی کو کنٹینر رکھا ہوا ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے ماؤ زمزم مبرد. زمزم مبرد مطلب ٹھنڈا زمزم، زمزم غیر مبرد نارمل زمزم. تو وہاں کا ایک وہ پولیس والا بتا رہا تھا کہ 2 منٹ میں 10 لاکھ زمزم کے کپ یوز ہوتے ہیں. کتنے زمزم کے کپ بھائی صاحب 2 منٹ میں؟ ابھی حیدرآباد میں یہاں جمع کر دیجیے آپ 40 لاکھ لوگوں کو. ایک دن بولو میں 2 دن جمع کریے، 3 دن، پھر جائیے گولکنڈے پہ، بولے صاحب کھانا نہیں ہے ایسا، پانی نہیں ہے ایسا، بریانی نہیں ہے ایسا، ختم ہو گیا ایسا، دکان بند کر دیے ایسا. اللہ کے مہمان 40 لاکھ آفیشیل اور آفیشیل تو اور ہیں. وہاں کبھی کوئی چیز کی کمی نہیں. بلکہ ایک میرے مصلی ہیں، ہماری مسجد کے صدر بھی ہیں، انہوں نے بتایا ماشاءاللہ بہت بڑے پوسٹ پہ تھے، ریٹائر ہوئے. حاجیوں کو جو فارن ایکسچینج دیتے ہیں تو پورے انڈیا کے حاجیوں کو فارن ایکسچینج دیتے، ماشاءاللہ بڑا اچھا اللہ نے ان کو موقع دیا. انہوں نے بتایا مفتی صاحب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مکے میں حاجیوں کے لیے کھانے کے لیے جو روٹی بنتی ہے مکے میں، وہاں کے مکے کے جو روٹی بننے کا وہاں 136 قسم کی روٹی بنتی ہے. ایسے یہ ہے انتظامات. ابھی آپ گہرائی میں جائیں گے تو اش کریں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ
کہ مکے میں